أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، 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 میں یہ کہوں گا نام محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم دولت جو چاہو دونوں جہاں کی 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 کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رب العلا نے 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 ہر شے پہ لکھا نام محمد ہر شے پہ لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت میزان پل پر 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 دے گا سہارا نام محمد دے گا سہارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. وقال تعالی ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے نہایت ہی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک کے آخری عشرے کی
پہلی طاق رات میں ہم سب اللہ پاک کے اس گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس مجلس کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر و باطن کے اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ چونکہ آخری عشرہ ہے اور ہر ساتھی، ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ پورے رمضان المبارک کی جو جان ہے، رمضان المبارک کا جو خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، وہ اس کا آخری عشرہ ہے۔ اور پھر اس عشرے میں اللہ پاک نے 5 راتیں رکھی ہیں جن کو طاق راتیں کہا جاتا ہے۔ طاق کا مطلب وہ عدد جس کی تنصیف نہیں ہو سکے، جس کو آپ آدھا نہیں کر سکے، اس کو طاق کہا جاتا ہے، اور جس کو آپ آدھا کر سکے اس کو جفت کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو اگر کوئی 10 روپے دے دے اور کہیں یار مجھے اس کے 2 حصے بنا دیں، تو آپ کیسے اس کے 2 حصے بنائیں گے؟ 5 روپے کر لیں گے، ہو سکتا ہے نا؟ تو 10 کا جو عدد ہے یہ طاق ہوا یا جفت ہوا؟ جی یہ جفت ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ جی مجھے 3 کے 2 حصے بنا دیں، آپ کیا کریں گے؟ 1.5 1.5 کا مطلب یہ کہ کسر آ گیا، ایک عدد توڑنا پڑا آپ کو۔ تو جہاں عدد ٹوٹ جائے، توڑنا پڑے، اس کو طاق کہتے ہیں، اور جہاں عدد 2 حصوں میں بالکل برابر سرابر تقسیم ہو سکے اس کو جفت کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے کی طاق راتوں کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان میں سے کسی بھی ایک رات میں لیلۃ القدر ہے، طاق راتوں میں۔ تو اب آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں وہ کس ترتیب پہ بنیں گی؟ 21، 23، 25، 27 اور 29 پہ۔ یہ بات صاف ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے کہ سب سے قیمتی عشرہ ہے، اور پھر قیمتی عشرے میں یہ 5 راتیں بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے پورا رمضان المبارک قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کی ایک ایک ساعت قیمتی ہے، اس لیے کہ یہ نصیب سے اور اللہ پاک کی توفیق سے مل جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں مل سکتا۔ 2 عشرے اللہ پاک نے ہمیں عافیت کے ساتھ نصیب کیے، کتنا شکر کا موقع ہے کہ 20 روزے الحمدللہ ہم نے رکھے، 20 سحریاں کی، 20 افطاریاں کی، 20 راتوں میں ہم نے تراویح پڑھی۔ یہ سب اللہ پاک کے وہ انعامات ہیں کہ جس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر اللہ پاک کی توفیق اور مدد شامل حال نہیں ہوتی تو ہم بھی ایسے بیکار گھوم رہے ہوتے، اس کو ضائع کر دیتے۔ اب تیسرا عشرہ ہے جو اس پورے مہینے کا ایک خلاصہ اور نچوڑ ہے دوست۔ اب یہ جو عشرہ ہے، ایک مسلمان اس کو کیسے محفوظ بنائے، اس کو کیسے قیمتی بنائے، اس کی کیسے حفاظت کرے، یہ بات سمجھنا میرے دوستوں بزرگوں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک عمل ہماری زندگی میں ایسا ہے کہ جو اللہ پاک نے دیا اور دینے کے بعد اللہ پاک نے اس کے کرنے کا حکم بھی دیا،
اور حکم دینے کے بعد اس پہ چلنے والوں کو پسند بھی فرمایا، حالانکہ وہ عمل ایسا ہے کہ جس میں 100% فائدہ خود اس انسان کا ہے، انسان ہی فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کی مہربان ذات کو دیکھیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ تم یہ عمل کر لو، اور جو یہ عمل کر لے گا میں اس کی سن بھی لوں گا، اس کو دے بھی دوں گا، اس سے راضی بھی ہو جاؤں گا۔ اور وہ عمل کون سا ہے دوستو؟ وہ دعا کا عمل ہے۔ حقیقت میں اگر ہم مختصر بات کریں تو یہ آخری عشرہ اللہ پاک سے دعاؤں کے مانگنے کا عشرہ ہے، اللہ سے لینے کا عشرہ ہے۔ اب جب بندہ اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے تو اپنے لیے مانگ رہا ہے نا، اے اللہ میرے اس مسئلے کو بھی حل کر دے، میری اس تکلیف کو بھی ختم کر دے، میرے گھر کے اس معاملے کو بھی حل کر دے، اور میری دین اور دنیا کی مشکلات کو حل کر دے، میری زندگی کے آخری مرحلے کو آسان کر دے، میری قبر کی زندگی کو آسان کر دے، میری آخرت کی زندگی کو آسان کر دے، قیامت کی ذلت سے مجھے بچا لے، اے اللہ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس نصیب کر دے۔ یہ ساری دعائیں جو بندہ مانگ رہا ہے، یہ کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ اپنی ذات کے لیے۔ اس میں اللہ پاک کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہمارے اس مانگنے سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی ذات کی عظمت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کامل، اکمل اور مکمل ذات ہے۔ اب بندہ جو دعا مانگ رہا ہے تو سراسر 100% خالصتاً یہ اپنی ہی ذات کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اللہ پاک بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ جو مانگ رہا ہے مجھ سے، چاہے دنیا مانگے چاہے دین مانگے، چاہے دنیا مانگے چاہے آخرت مانگے، فائدہ اس بندے کا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے جو مانگ لے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، میں اس سے خوش ہو جاؤں گا، اور جو مجھ سے نہیں مانگے گا، دعا نہیں کرے گا، تو حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ پاک سے مانگتا نہیں، دعا نہیں کرتا، اللہ پاک اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسا دنیا میں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی کتنا ہی بڑا سخی ہو، کتنا ہی بڑا فیاض ہو، کسی کو کتنا ہی کشادہ دل ملا ہو، لیکن انسان انسان ہے، اور اللہ پاک کی ذات رحمان ہے۔ انسان اور رحمان کا فرق یہ ہے، اللہ پاک کی رحمت کی، اللہ کے خزانوں کی، اللہ کے عطا کی تو کوئی حد نہیں ہے نا۔ انسان چاہے کتنا ہی بڑے دل والا ہو، کہیں نہ کہیں جا کے اس کا ظرف جواب دے دیتا ہے۔ کہتے ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھئی آج میری رعایا میں جو مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، تاکہ پتہ چلے دنیا کو میں کتنا فیاض ہوں، سخی ہوں، دریا دل ہوں۔ لیکن علماء نے اس واقعے کو نقل کیا تاکہ فرق سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کا بادشاہ اور پوری کائنات کا بادشاہ، دونوں میں کیا فرق ہے۔ اب وہ تو سرکاری خزانہ ہے، اس کا جتنا مال ہے وہ تو سب کا مشترکہ ہے، لیکن یہ بھی بڑی بات کہ دنیا کا بادشاہ کہے کہ آؤ میں تمہیں دے دوں اس خزانے میں سے۔ لائن لگ گئی، خلقت جمع ہو گئی۔ بھئی آج بادشاہ وقت نے اعلان کیا ہے کہ جو چیز مانگے گا میں اس کو ضرور دوں گا، وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ لوگ آ گئے جی، قطار لگ گئی۔ سب سے پہلے نمبر پر جس شخص کی باری تھی، یہ جب اندر گیا
انسان کی فطرت ہے نا، جب کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے اور کوئی ہم سے پہلے چلا جائے تو سب بے چینی سے منتظر ہوتے ہیں کہ جی واپس آتے ہیں، کیا ہوا نا، اس سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا ہوا، کیا پوچھا، کیا معاملہ تھا. سب بیچارے اب انتظار میں کہ جی موصوف باہر آتے ہیں، ہم پوچھیں گے کیا ہوا. جب پہلے نمبر والا اندر گیا لوگ منتظر تھے، جب وہ باہر نکلا تو بیچارے کی حالت خراب تھی، سخت پٹائی ہوئی تھی اس کی، ہر جگہ سے زخمی تھا. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ تم تو گئے بادشاہ کی سے اعلان ہوا تھا کہ بھائی جو چاہے اس کو ملے گا، تم تو بری حالت میں باہر آئے. کہا میں گیا بادشاہ کے پاس اور میری جو ضرورت تھی وہ چند ہزار روپے مجھے آج چاہیے تھے. میں گیا، بادشاہ نے کہا جی فرمائے کیا چاہیے؟ میں نے کہا مجھے اتنے ہزار روپے چاہیے. تو بادشاہ نے اپنے ملازمین سپاہیوں سے کہا کہ اس کو پکڑ کے اس کی خوب ٹکائی کر. یہ میرے دربار میں آیا ہے اور مجھ سے چند ہزار روپے مانگ رہا ہے، اس کو میں اتنا حقیر فقیر کمزور لگتا ہوں، کیا میں نے یہ دربار اس لیے لگایا کہ میں اس کے چند ہزار روپے اس کو دے دوں؟ تو پٹھائی ہو گئی میری. تو جو دوسرے نمبر پہ تھا اس کو کہا بھائی اب میرا حال دیکھ لیا نا، کم چیز مانگو گے تو مار مار کے دمبا بنا دیں گے تمہیں. تو اب وہ ذہنی طور پہ تیار ہو گیا کہ جی کم تو نہیں مانگنا ہے. وہ گیا اندر دوسرے نمبر والا، اب لوگ اس کے انتظار میں کہ وہ کیا لے کے آتا ہے. تھوڑی دیر بعد جب وہ نمبر 2 واپس آئے تو اس کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب تھی، اس کی پٹائی اس سے زیادہ ہوئی. لوگ حیران ہیں، بھئی اس کو تو سمجھایا تھا. اس سے پوچھا کہ جناب کیا ہوا؟ کہا یہ نمبر 1 نے مجھے کہا کہ کم نہیں مانگنا. تو جب بادشاہ کے سامنے گئے، بادشاہ نے کہا فرمائے کیا چاہیے؟ میں نے کہا بادشاہت دے دیجئے، بڑی چیز مانگنی تھی. تو جب بادشاہت کا کہا تو بادشاہ نے کہا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے کہ میرے سامنے آ کر مجھ سے میری بادشاہت مانگ رہے ہو. سپاہیوں کو کہا اس کو مار مار کے دمبا بنا دو. اب یہ ایک واقعہ ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں، اہل اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کا جو بادشاہ ہے، اگر اس سے انسان چھوٹی چیز مانگے تو اس کو اپنی شان کے خلاف لگتا ہے، برا لگتا ہے. اس سے بڑی چیز مانگ لی تو اس کو سامنے والے کی حیثیت سے بڑھ کر لگتا ہے. کسی حال میں خوش نہیں نا. ایک اللہ کی ذات ہے دوستوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز ہو، در وہی ہے، دروازہ وہی ہے دوستو. بس انسان اللہ سے لینے کا، اللہ سے وصول کرنے کا طریقہ سیکھ لے. آج ہماری جو دعائیں ہیں یہ مانگنے والی نہیں، یہ پڑھنے والی. ہم کتابیں دیکھ کر دعائیں پڑھتے ہیں دوستو، رٹے رٹائے الفاظ پڑھتے ہیں. مانگنا انسان ایسا سوالی بن جائے. ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ کبھی آپ بازار جائیں تو بعض سائلین چمٹ جاتے ہیں. یہ تو آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، وہ لگ جاتے ہیں نا پیچھے. آپ کہتے ہیں بھائی معاف کرو، اللہ کے نام پہ معاف کرو. وہ جوان لگا ہوا ہے، بار بار آ رہا ہے، آپ کی گاڑی تک آیا آپ کے پاس. آپ اتنے ذہنی ٹینشن میں آئے کہ جیب سے نکالا بھائی یہ لو جان چھوڑو جاؤ. حضرت فرماتے ہیں اس سائل کا یہ عمل ہمیں سمجھا رہا ہے کہ لینے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے، لینے کا بھی ایک طریقہ ہے. کب ہم میں سے کسی نے اللہ پاک سے اس انداز سے سوالی بن کر مانگا ہے دوست؟ لگ گئے ہوں کہ اللہ تجھ سے ہی ہوگا، تجھ سے ہی لینا ہے، تجھ سے ہی مانگنا ہے، آپ نے ہی اس مسئلے کو حل کرنا ہے، میں کہیں اور نہیں جا سکتا ہوں. اس لیے جب غزوہ بدر میں 313 صحابہ بدر کے مقام پر پہنچے
تعداد بھی کم، اسباب جہاد بھی کم، سب چیزیں کم تھی، بالکل لٹے پٹے حالت میں وہاں سے تیار لشکر آیا ہے، 1000 افراد کا، اسباب بھی ہیں اور ان کو جوش دلانے والی عورتیں بھی ہیں، رجزیہ اشعار بھی پڑھے جا رہے ہیں، سب چیزیں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ کے لیے ایک عریش بنایا گیا، چھپر، جو حضرات مقام بدر گئے ہیں اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، وہاں ایک بہت خوبصورت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد عریش کے نام سے، مسجد عریش مقام بدر پہ۔ عریش کہتے ہیں چھپر کو، سائبان نہیں ہوتا، سائبان اوپر کا۔ تو آپ علیہ السلام جب پہنچے تو صحابہ نے آپ کے لیے ایک سائبان لگایا تاکہ آپ پر دھوپ نہ لگے، اور آپ اس عریش کے نیچے تشریف لے گئے، کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس عریش میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام نے پوری رات اللہ سے دعائیں مانگی۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ سب سے قریبی ہے نا، ان کو یہ اجازت تھی کہ حضور کے قریب رہیں خدمت کے لیے، باقی کسی میں یہ مجال نہیں تھی۔ وہ قریب بیٹھے ہوئے عریش کے باہر، فرماتے میں پوری رات سنتا رہا کہ آپ علیہ السلام گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور یہ جملہ بار بار دہرا رہے ہیں، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، عصابہ، اے اللہ یہ چھوٹی سی ایمان والوں کی جماعت لے کر آیا ہوں، اگر آج یہ اس مقام پر یہ بھی ہلاک ہو گئی، یہ بھی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، چلے گئے، اے اللہ پھر اس زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اے اللہ رحم فرما دے۔ پوری رات اللہ کے حبیب نے اللہ سے مانگا ہے دوست۔ جب صبح ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے آپ علیہ السلام کے مانگنے پہ ترس آیا، تو ہمت کی، اندر آیا تو دیکھا آپ علیہ السلام کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے نیچے گر گئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے وہ چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پہ ایسے ڈال دی، کندھوں پہ ڈال دی، اور میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حال پہ رحم فرمائیے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی اب، لیکن اپنے حال پہ رحم فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر جب بچہ روتا ہے، جب بچہ روتا ہے تو ماں کو ترس آتا ہے، اور جب اللہ کا پیغمبر روتا ہے تو اللہ کو ترس آتا ہے، کیوں نہیں مانگو؟ پھر فرشتے اترے ہیں نصرت کو۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، کام تو وہیں سے ہونے، آج بھی وہیں سے ہونے، ایسا نہیں ہے کہ وہیں کے ساتھ خاص تھا، ہم نے اپنے اندر کی ایمانی طاقت کو بالکل سلا دیا ہے۔ اللہ کی ذات تو اب بھی وہی ہے، اللہ کی نصرت تو اب بھی وہی ہے، اگر کمی ہے تو ہمارے اندر ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ بدر والا جذبہ تو ہم پیدا کریں اپنے اندر دوست، اللہ سے مانگنے کا طریقہ تو سیکھیں، اللہ سے مانگنے کی طاقت کا تو ہمیں پتہ چلے کہ دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے، ایک دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے، ایک مسلمان کی دعا جا کے اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو کمزوری کے اس درجے پہ لا کے کھڑا کیا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو پہلے جا کر تمام مخلوق کے دروازوں کو کھٹکھٹائیں، مخلوق سے کہیں گے میرے اس مسئلے کو حل کر دو، میرے اس مسئلے کو حل کر دو، میرے اس مسئلے کو حل کر دو۔ ایک شخص کو کسی نے کہا تم اتنے پریشان گھومتے ہو، فلاں اللہ والے ایک جگہ بیٹھتے ہیں، جا کے ان سے اپنے لیے دعا کرو، وہ کریں گے۔ یہ جب گئے
تو خادم نے کہا بھئی حضرت مصروف ہیں، تھوڑی دیر بعد آئے. تھوڑی دیر بعد پھر گیا، کہا بھی حضرت فارغ نہیں ہوئے، کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ ان کا معمول ہے، وہ اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں. کہا وہ بھی مانگ رہے ہیں؟ کہا وہ بھی مانگ رہے ہیں. کہا جب وہ جس ذات سے مانگ رہے ہیں تو میں کیوں نہیں مانگ سکتا؟ میں بھی اسی سے مانگتا ہوں. تو اللہ کی ذات تو شہرک سے زیادہ قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم بندے کی شہرک سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. یہ بندہ مجھ سے مانگتا نہیں ہے، اگر یہ مجھ سے مانگ لے، اس کے مانگنے کی دیر ہوتی ہے، ہماری عطا میں دیر نہیں ہوتی. اس لیے میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ سے مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے. ہم اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی تم میں سے ایسا جو یہ بات پسند کرتا ہو کہ وہ اپنی زبان سے کہے یا ربی یا ربی 2 دفعہ، جو اپنی زبان سے کہے یا ربی اور پھر اس کے بعد جو مانگے اللہ ضرور قبول کر لے؟ ہے کوئی تم میں سے ایسا؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا جو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ یا ربی کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور پھر اس کے ہاتھ خالی نہ آئے، تو اس کو 3 کام کرنے پڑیں گے. اب یہ بڑی اہم بات ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہو. مستجاب الدعوات کا مطلب بعض بندے اللہ پاک کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ پاک پھر رد نہیں فرماتے. وہ ضرور سنی جاتی ہے دوست. لیکن یہ خاص بندے ہوتے ہیں، یہ مخصوص بندے ہوتے ہیں، اور ایسے عجیب ہوتے ہیں. ہمارے سندھ میں ایک بزرگ گزرے، ٹنڈو آدم میں ایک بزرگ تھے، ہم ان کی قبر پہ بھی حاضر ہوئے. ان کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ ایسے عجیب بزرگ تھے کہ اگر ان سے جا کے کوئی درخواست کرتا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، تو فرمائے ایسی اللہ پاک نے دعا میں طاقت رکھی تھی کہ جس کے حق میں دعا کرتے اللہ ضرور زیارت نصیب کرتا. یہ سندھ میں ایک بزرگ گزرے. تو بعض بندے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں دوستوں. اب کیسے مستجاب الدعوات بندہ بنے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمائی 3 باتیں ضروری ہیں. پہلی بات فرمائی اطب مطعمک. یہ بنیاد ہے دوستو، یہ وہ پہلا سٹیپ ہے جس کے بعد انسان اوپر چڑھتا ہے. فرمائے اطب مطعمک. مستجاب الدعوات بننے کا پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے رزق کو پاک کر لو. آج یہ بڑا مسئلہ ہے. ہمارے کھانے پینے کے، کمائی کے، رزق کے، روزگار کے معاملات میں گڑبڑ ہوتی ہے. سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کو روکنے والی چیز وہ رزق حرام ہے. وہ رزق حرام ہے. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان ایک پرندے کے پیر باندھ دے اور پھر کہے کہ یہ اڑ کیوں نہیں رہا. جس پرندے کے پیر آپ نے باندھ دیا وہ کیسے اڑے گا؟ اس کے پاس پر تو ہے، اڑنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن جب خود آپ پیر باندھیں گے تو اڑنے کی صلاحیت آپ نے روک دی، ختم کر دی. دعا میں طاقت تو ہے، دعا نے تو ضرور اللہ تک پہنچنا ہے، لیکن قبولیت کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟ دعا کو مستجاب کیوں نہیں بن رہی؟ اس کی بنیادی وجہ، پہلا قدم یہ کہ انسان اپنے کھانے پینے، رزق روزگار کے معاملات کو صاف نہیں کرتا ہے. اطب مطعمک. فرمایا مستجاب الدعوات بننا ہے تو پہلے اپنے مطعم کو، کھانے پینے کو پاک صاف کر دو. ایسا نہ ہو کمائی حرام کی ہو،
مشتبہ ہو، مکروہ ہو، کسی کا حق اس میں ہو، زکوٰۃ اس میں شامل ہے، بہنوں کی میراث اس کے اندر شامل ہے، تم کہہ رہے ہو دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کھانے پینے کو پاک کر لو۔ دوسرا فرمایا وَانْتَصِفْ إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرو۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو انصاف ہو، میرا حق مجھے ملے، کوئی میرا حق نہ مارے، میرا حق نہ دبائے، مجھ سے بدسلوکی نہ کرے، لیکن خود میری زندگی کیا ہے، میرا کردار کیا ہے؟ خود غلط زندگی ہے، دوسرے سے اپنے لیے اچھا مانگ رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دین میں تو دین اسلام تو ایک توازن والا، بیلنس والا دین ہے دوستو۔ یہ تو انسان کو انسانیت کے آداب سکھاتا ہے، تو ہم ظالم بن جاتے ہیں۔ وَانْتَصِفْ إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے ساتھ معاملات کو انصاف والا کر لو۔ دیکھ لو کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، کسی کا حق تو نہیں دبایا ہوا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہوا۔ نمبر 3 وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اور فرمائے تیسری شرط مستجاب الدعوات ہونے کی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو یہ کتنی باتیں ہو گئی دوستو؟ 3 باتیں۔ اب یہ 3 باتیں بھی اگر آج کی اس مجلس میں پہلی تاقرات میں اگر میری اور آپ کی سمجھ میں آئی ہے، اور اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، تو یاد رکھیں ہمارا یہ بیٹھنا قیمتی ہو جائے گا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بنوں، میری دعاؤں میں جان آئے، میری دعاؤں میں طاقت آئے، میری دعاؤں کو قبولیت مل جائے۔ ان 3 باتوں کو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ میرے کمائی کے، کسب کے، روزگار کے معاملات کی کیا کیفیت چل رہی ہے، میں لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے چلتا ہوں، میرے اخلاق کس مقام پہ کھڑے ہوئے۔ یہ 3 چیزیں اگر محنت کر کے آج بھی ہم حاصل کر لیں دوستو، اور ہماری زندگی میں آ جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے کہ میرا یہ امتی اللہ پاک سے یا ربی کہہ کر جو مانگے گا اللہ ضرور قبول فرمائے۔ تو مشکل کوئی نہیں، بہت آسان ہے۔ انسان اپنی اصلاح کی طرف آئے، اپنی تربیت کی طرف آئے، اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کو درست کرنے کی طرف آئے۔ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، زمیں جنبت نہ جنبت، گل محمد نبی جنبت، دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے میں نہیں ہلوں گا، مجھ میں فرق نہیں آئے گا، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ یہاں دعا نکلے اور اوپر سے قبولیت کے فیصلے ہوں، یہاں سے میں مانگوں اور اوپر سے برکتیں اتریں۔ یہ میں کس کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہوں دوستو۔ اس لیے یہ پورا عشرہ اور خاص طور پہ یہ جو راتیں ہیں، یہ دعاؤں کی راتیں ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کی راتیں ہیں دوستو۔ اس موقع پہ بندہ اللہ پاک سے جب مانگتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، یقین کریں اللہ پاک کی رحمت اپنے بندے کی منتظر ہوتی ہے، انتظار میں ہے۔ کب یہ بندہ میری طرف دوبارہ لوٹ کر رجوع کر کے آ جاتا ہے، کب آتا ہے یہ بندہ؟ اللہ بار بار موقع دیتے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں کسی نہ کسی عنوان سے۔ ہم اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو سالوں سے ضائع پہ ضائع کرتے ہوئے جا رہے ہیں دوستو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، پوری بات کا خلاصہ اور مختصر بات یہ ہے، اور بیٹھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہماری یہ راتیں اور یہ عشرہ یہ قیمتی بن جائے۔ تو کم از کم اتنی نیت تو ہر ساتھی آج پہلی تاقرات میں کر لیں کہ ہم اللہ پاک سے اپنا تعلق دعاؤں کے ذریعے انشاءاللہ ضرور مضبوط بنائیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ دعاؤں کا مانگنا سیکھیے کہ اللہ پاک سے مانگنا کیسے ہوتا ہے، اللہ سے لینا کیسے ہوتا ہے،
عاجزی اور گڑ گڑانا کیسے ہوتا ہے؟ بندہ جب یہ کیفیت حاصل کر لیتا ہے، یقین کرے دعا کے اندر عجیب لذت ہے، عجیب لذت ہے۔ پھر اس انسان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں کہاں آ کے پھنس گیا ہوں۔ دعا کی جو برکتیں ہیں، دعا کی جو طاقتیں ہیں، اس کو ہم اپنے اس ناقص ذہن اور عقل سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہر ساتھی خوب اہتمام کے ساتھ دعاؤں کا مزاج بنائے۔ کسی بھی نیک عمل سے فارغ ہو، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ نوافل ہے، چاہے وہ تلاوت ہے، چاہے وہ تسبیحات ہے، چاہے وہ افطار ہے، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہے، کوئی بھی نیک عمل کر کے جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، یقین کرے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت 100% متوجہ ہوتی، 100% متوجہ ہوتی۔ اور علماء نے لکھا ایک بندہ راستے پہ جا رہا تھا اور اس کے لیے گناہ کا موقع آیا، گناہ کر سکتا تھا، پورا موقع تھا، لیکن اس نے اپنے نفس کے تقاضے کو دبا دیا، اس کا خون کیا، اس گناہ پر عمل نہیں کیا، اپنی آنکھ کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، اعضاء کی حفاظت کی، اور اس مقام سے نکل گیا۔ یہ نفس کا خون کر کے آگے بڑھا ہے۔ تو علماء نے فرمایا اس کی حیثیت اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسے ایک میدان جہاد میں مجاہد اپنا خون اللہ کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ اس نے اس مقام سے، گناہ کے مقام سے عافیت سے گزر کے اپنے نفس کا خون کیا ہے، لہٰذا یہ اللہ سے دعا مانگے گا تو ایسا ہے جیسے شہید بن کے اللہ سے مانگ، اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ تو فتنوں کا زمانہ ہے، ہم جاتے ہیں بھئی بد نظری کا موقع آ گیا، غیبت کا موقع آ گیا، تھوڑی سی ہمت کر لے انسان، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، قابو کر لے، اور جب وہ موقع گزر جائے فوراً اللہ سے کنیکشن، تعلق جوڑ کے اپنے لیے مانگ لے، پھر دیکھیں اللہ پاک کی برکتیں کہاں سے اترتی۔ سارے ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے، جو ختم خواجگان ہے، یہ طلباء آپ کو کارڈ دے دیں گے، جن تمام ساتھی وصول کر لیں اور یہ محفوظ رکھیں دوستو، اس لیے کہ تمام پورے عشرے کی ہر رات میں بیان کی ترتیب ہے، ہر رات آپ حضرات نے آنا ہے، صرف طاق راتوں میں نہیں، اس لیے اس کو محفوظ رکھیں۔ بیان کے بعد انشاءاللہ روزانہ ختم خواجگان، یہ بہت ہی بابرکت ختم ہے، بہت ہی زیادہ اس کی برکتیں ہیں، تو ہر ساتھی اس کو محفوظ رکھیں، اور پھر رمضان کے بعد گھر جا کے بھی اس کا اہتمام کریں گے۔ تو کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ ختمات شریفہ پڑھیں گے، تمام ساتھی اس کو وصول فرما لیں، یہاں بھی دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فرغب
ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مستقیم الصراط الذین انعمت علیہم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم مجید. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. 3 مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم آل ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے، ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور آپ کے وسیلے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، متعلقین، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہے، ان سب کو اور بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائیں۔ اب کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے۔ ذکر جہری کا مطلب یعنی زبان سے، لیکن اتنی آواز ہو کہ ہر ساتھی کی آواز اس کے اپنے کان تک آئے، اعتدال سے نہ نکلے۔ ذکر جہری اگر اعتدال سے نکلے تو یہ منع ہے، اور بالکل خاموش ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو مناسب انداز میں پہلے کچھ دیر کے لیے ہم زبان سے ذکر جہری کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر مراقبہ کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اب ساتھی کچھ دیر کے لیے اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر دیں، دل کی طرف توجہ دیں. یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل میں جو گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات ہے وہ سب اللہ کے اس مبارک ذکر کی برکت سے میرے دل سے نکل رہے ہیں، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ. سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ.
سب کا رازق ایک خدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ساری دنیا کن سے بنائی پھولوں اور پھلوں سے سجائی ساری دنیا کن سے بنائی پھولوں اور پھلوں سے سجائی یہ سب تیرا تو اس کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر دم اس کا ذکر کیا کر ہر دم موت کی فکر کیا کر ہر دم اس کا ذکر کیا کر ہر دم موت کی فکر کیا کر آخر تیرا مقام فنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر دم اس کا نام لیا کر ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر دم اس کا نام لیا کر اس کے نام میں کتنا مزہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذی الجلال والاکرام یا حنان یا منان ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ اس ماہ مبارک کا بہت قیمتی عشرہ شروع ہوا ہے ہم سب یا اللہ تیرے گھر پہ سوالی بن کر یہاں پر جمع ہیں اے اللہ جتنے ساتھی محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ طلب کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں اے اللہ سب کی اس رات میں مغفرت کے فیصلے فرما دے یا اللہ سب سے رضامندی کا اعلان فرما دے اے اللہ سب سے دوستی کا اعلان فرما دے اے اللہ ہم نے اپنی نادانیوں اور کوتاہیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے آپ کو ناراض کیا آج کی اس مجلس میں نادم ہے شرمندہ ہے توبہ تائب ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں اے اللہ یہ ہاتھ سوالی بن کر تیرے سامنے اٹھائے ہیں اے اللہ اپنا رحم و کرم فرما کے
ہم سب کی مرادوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سے رضامندی اور دوستی کا اعلان فرما دے۔ اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں یا اللہ ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اے اللہ جن بندوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں، جو محروم ہوتے ہیں، یا اللہ ان کی فہرست سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو، تھوڑی دیر کے بیٹھنے کو، تیرے پاک نام کے عالی ذکر کو یا اللہ انتہائی درجے میں قبول فرما لے۔ ساری زندگی یا اللہ ذکر اور فکر اور شکر کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس غافل دل کو بھی اپنے مبارک نام سے آباد فرما دے۔ اے اللہ ہماری اس زبانوں کو بھی اپنے مبارک نام سے معطر فرما دے۔ اے اللہ ذکر کی حلاوت نصیب فرما دے، ذکر کی مجلسوں سے جوڑنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں جتنی برکتیں، وسعت رحمتیں اترتی ہیں، اے اللہ ہم سب کو کامل درجے میں نصیب فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ لیلۃ القدر کی برکات ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہمارا یہاں پر آنا قبول فرما دے۔ اور اے اللہ اس اعتکاف کے عمل میں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، دنیا کے جس کونے میں، جس مسجد میں، جہاں پر بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جن کے دلوں میں طلب تھی، ارادہ تھا، مشکلات کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکے، اے اللہ انہیں بھی پورا پورا اجر نصیب فرما دے۔ اور اے اللہ جو ساتھی اعتکاف والوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جس درجے میں ہے، جس جگہ پر ہے، آپ ان سے واقف ہیں، ان کے نام سے واقف ہے، اے اللہ ان کو پورا پورا حصہ نصیب فرما دے۔ دنیا آخرت کی برکتیں یا اللہ ان کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کو، یہاں کے چلنے والے سلسلوں کو قیامت تک کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے ساتھی محبت کے ساتھ جڑتے ہیں، ہمارے ان سلسلوں کی سرپرستی اور دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ تمام ساتھیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہدایت کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے گھروں کے ماحول کو دین کے ماحول میں تبدیل فرما دے۔ ہماری مستورات اور بچوں اور آنے والی نسلوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ مسجد، مدرسے، خانقاہ میں وسعت کے اسباب غیب کے خزانوں سے نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، روحانی بیمار، جسمانی بیمار، یا اللہ سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ بالخصوص یا اللہ یہ جو وبائی مرض ہے، یہ جو دجالی فتنہ ہے، اس سے ہم سب کی، پورے ملک پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی یا اللہ کامل درجے میں حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کی رونقوں کو دوبارہ سے اسی طرح بحال فرما دے۔ حرمین الشریفین کے جانے آنے کو آسان فرما دے۔ اے اللہ وہاں کی رونقوں کو دوبارہ سے بحال فرما دے۔ اور اے اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، تمام مسلمانوں کی ہر طرح کی پریشانی کو اس مبارک رات اور وقت کی برکت سے ختم فرما دے۔ ہمارے ایک مخلص ساتھی کے پوتے بیمار ہے، محمد عمر ان کا نام ہے، دعا فرمائے اللہ پاک اس بچے کو ہر طرف سے، ہر جانب سے شفائے کلی نصیب فرما دے۔ ان کی ذہنی عقلی صلاحیتوں کو اللہ پاک نئے سرے سے زندہ فرما دے۔ اس بچے کو اللہ پاک ان کے بڑوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جتنے صاحب اولاد ہے اللہ پاک سب کی اولاد کو نیک اور دیندار بنا دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے اس مبارک رات کی برکت سے سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ اولاد کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اور اے اللہ جتنے اموات المومنین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی کامل درجے میں مغفرت فرما دے۔ ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ ابھی اعتکاف میں بھی بیٹھے تھے، بھائی فہیم ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ان کی والدہ کا ابھی انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔